السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ دعا امید یہی سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم بنائیں گے چکن چٹخارا، بہت مزیدار اور جھٹپٹ سے بننے والی ریسپی ہے۔ بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف۔ چکن کو اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لیں گے اور پھر اس میں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے۔ میرے پاس پیسٹ فریز تھا، میں نے وہ ایڈ کیا ہے۔ 2 لیموں لیں گے اور ان کا جوس ایڈ کر لیں گے۔ لیمن سے بہت مزے کا کھٹا فلیور آئے گا۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اسپائسیز۔ ہلدی 1 ٹی اسپون، سرخ مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر ½ ٹی اسپون، کالی مرچ کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون، تڑا مرچ ½ ٹی اسپون، سوکھا دھنیا پاؤڈر ½ ٹی اسپون، نمک ½ ٹی اسپون اور تھوڑا سا زردہ رنگ۔ ان کو ایڈ کر لیں گے اور میں نے 1 ٹیبل اسپون ٹکا مسالہ بھی ایڈ کیا تھا۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے پھیٹا ہوا دہی ½ کپ۔ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، ہر بوٹی کے اندر مسالہ اچھی طرح سے رس بس جائے۔ میں جب تک مکسنگ کرتی ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے بھی ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح ہر بوٹی کے اندر تک مسالہ پہنچانا ہے۔ چکن میرینیٹ کر کے 5 سے 6 گھنٹے تو لازمی رکھیں، اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ 1 گھنٹہ میرینیٹ بھی کر سکتی ہیں۔ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ پین میں 2 ٹیبل اسپون آئل ڈال لیں گے اور چکن کو بھی اسی طریقے سے ہم ایڈ کر لیں گے۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد جو مسالہ بچے گا اسے ویسٹ نہیں کرنا، اس کو کیا کریں گے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی۔ اب ہم یہاں پر جسٹ کلر دیں گے چکن کو۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد الٹا دیں گے اور دوسری طرف سے بھی ہم کلر دے دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ ہم اس طرف سے پکائیں گے۔ دونوں طرف سے کلر دینے کے بعد جو مسالہ ہم نے بچا کے رکھا ہے وہ ایڈ کریں گے۔ اس میں چکن اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا۔ جی تو دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح سے کلر آ چکا ہے۔ اس پوائنٹ پر اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی، میں آپ کو اسمیل نہیں کروا سکتی۔ اسمیل آپ اس ٹائم کریں گے جب آپ خود بنائیں گے۔ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے، بہت مزے کی خوشبو ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ مسالے کو ایڈ کر دیں گے، اوپر سے ڈھکن لگا دیں گے اور فلیم کو ہلکا کر دیں گے۔ تقریباً 15 منٹ تک اس کو پکنے دیں گے۔ 15 منٹ سے پہلے ڈھکن نہیں کھولیں گے ورنہ چکن چیڑا ہو جاتا ہے۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم چکن کو الٹا دیں گے۔ چکن کوک ہو چکا ہے، اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے۔ آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں اور ایسے بھی کھا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے بنایا ہوا چکن بہت جوسی اور سافٹ بنتا ہے، بزرگ بھی آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا، بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔